الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، بنانے کے بعد اس کائنات کو رب العالمین نے اپنے سجدوں سے آباد کرنے کے لیے انسانی مخلوق کو اس میں بسایا۔ بارہا ہم یہ بات سنتے ہیں، دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی بندگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو بندہ، جو انسان خدا تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں بندہ ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت نہیں کرتا وہ گندا ہے۔ تو انسان اگر چاہے کہ میں بندہ بننا چاہوں تو پھر انسان کی ذمہ داری ہے اس کو بندگی کرنا پڑے گا، خدا کی عبادت کرنا پڑے گا۔ اور اگر بندہ چاہتا ہے کہ بھئی ہم گندے ہی رہیں تو بھئی اللہ کی عبادت کے بغیر وہ گندا رہے گا۔ یہ صاف سی بات۔ اہم بات اس کے اندر یہ ہے، اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں ہمیشہ رہے گا،
ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے رہے گا. جیسے ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ویسے ہی انسان کی زندگی کی ایک لمٹ ہے. اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا انسان، اس کو پھر موت کا سامنا کرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس آیت کے تحت ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. اب اللہ نے یہ بھی رہنمائی فرمائی، مرنے کے بعد کی زندگی میں کون بندہ کامیاب رہے گا اور کون بندہ ناکام رہے گا، اس کو بھی اللہ نے ٹک لگا دیا. دنیا کے اندر کامیابی کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، آخرت کی کامیابی کا اللہ نے وعدہ کیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ. 14ویں پارے کی آیت ہے سورۃ النحل کی. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو بھی مرد یا عورت اچھا کام، بھلا کام، نیک کام، عمل صالح کرتا ہے یا کرتی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو ایسی زندگی عطا کریں گے بس وہ مست ہو جائے گا اس زندگی. اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. تو پہلی بات ہم کو یہ سمجھ میں آئی کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی، دنیا میں انسان ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن اس کو موت آنی ہے. تیسری بات یہ ہم کو سمجھ میں آ گئی کہ موت کے بعد کی بھی زندگی ہے. اب جب موت کے بعد کوئی زندگی ہے تو اس کی تیاری کہاں کریں گے؟ فرمایا اس کی تیاری دنیا میں کریں گے. یہ دارالامتحان. موت کے بعد کی تیاری یعنی موت کے بعد کام آئے اس کے لیے تیاری اپنے کو کہاں کرنا ہے؟ دنیا کے اندر. اور تیاری کرنے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایمان ہے. جب تک انسان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا تب تک جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا کا اصول ہے کہ ہم کسی دوسرے ملک میں جانا چاہ رہے ہیں تو وہاں کا ویزا اور پاسپورٹ ضروری ہے. اسی طرح جنت میں جانے کا پاسپورٹ اور ویزا ایمان ہے. جب تک ایمان نہیں ہوگا بندہ چاہے دنیا میں ہر نیک کام کر ڈالے لیکن آخرت میں کوئی حصہ اس کا نہیں رہے گا. یہ اللہ کا بے لاغ قانون ہے. اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی کہ نہیں بھائی وہ بہت زیادہ قریب رہنے والا تھا مسجد کے، چلو ایمان تو کم سے کم نہیں ہے اس کے اندر، اچھے اعمال تو ہے، چلو اسے جنت میں لے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. مسجد کے قریب رہنے والا ہو یا مسجد کے اندر رہنے والا ہو، ایمان نہیں ہے تو پھر کسی طرح کا اللہ کا وعدہ نہیں. اب ایمان کی بات ہم عام طور سے سنتے ہیں کہ بھائی ایمان ہے کیا، اصل اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں ایمان ہے، ڈیفینیشن کیا ہے ایمان کی. ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دل و جان سے اللہ کے ایک ہونے کا یقین، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے انسانوں کو انبیاء ماننا، اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے بھیجی جانے والی کتابوں کو دل و جان سے ماننا، اللہ کے فرشتوں پر یقین رکھنا، وہ جو ایمان مفصل ہے نا، یہی تو ہے وہ ایمان. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایک اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان
قیامت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ہے اصل ایمان۔ اور اس میں سے جو اہم چیز ہے، جو فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہے، وہ تین ہیں۔ عقائد، عقیدہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اسلام کے تین بنیادی عقائد ہیں۔ یہ تو ابھی جو بات کہی وہ بات کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات جو ہے، جب تک بنیادی عقائد انسان کے اندر نہیں ہوں گے وہ سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت، تیسرا ہے آخرت۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اور اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجیے آپ، ہمارا ایمان جو کھڑا ہے نا، وہ عقیدے پر کھڑا ہے۔ کس پر کھڑا ہے بھائی؟ عقیدے پر۔ جیسا گھر کھڑا رہتا ہے کالم پر یا دیواروں پر، کوئی سہارا چاہیے چھت کے لیے تبھی کھڑا رہے گا، اسی طرح جو ایمان کی بنیاد ہے وہ عقیدے پر کھڑی ہے۔ اگر عقیدے میں ذرہ برابر جھول آ گیا، ایمان کی پوری عمارت منہدم ہو جائے گی، ڈیمولش ہو جائے گی۔ بہت نازک چیز۔ عقیدہ اگر تھوڑا سا ہمارا کم ہو گیا یا ڈھیلا پڑ گیا تو پھر وہاں سے ہماری کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گی۔ عقیدہ اہم ہے۔ تو عقیدے کے اندر تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ وہ پہلی چیز ہے توحید، دوسری چیز ہے رسالت، تیسری چیز ہے آخرت۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید یہ عربی لفظ ہے، وحد یوحد توحیدا، عربی کا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایک تسلیم کرنا، کسی ایک کو یقین کرنا، کسی کے ایک ہونے کا یقین کرنا، اس کو کہتے ہیں توحید۔ جیسے بہت سے لوگ یہاں پر ماشاءاللہ سعودی سے جا کر آئے ہوئے ہیں، واحد کا معنی جانتے ہیں کہ واحد ایک کو بولتے ہیں، تو اسی سے بنا ہے توحید، کسی کو ایک ماننا۔ تو اب یہ سوال ہے کس کو ایک ماننا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں ایک ماننا، اس کا نام ہے توحید۔ ہم کو یہ ماننا کہ دنیا کا سارا سسٹم اللہ خود اکیلا چلا رہا ہے، لا شریک لہ، اس کے دنیا کے چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کو اس کی ضرورت، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر کسی کی مدد کے پوری دنیا کا نظام اور دنیا کے علاوہ جتنی کائنات ہیں، گلیکسیز ہیں، ان کا نظام خود اللہ رب العالمین اکیلا چلا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ دنیا کے اندر جو حالات آ رہے ہیں، خوشیاں آ رہی ہیں، اچھے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، برے لوگ بھی جا رہے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ کوئی انسان کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، اتنا ہی جتنا اللہ اس کے لیے مقدر کرے۔ یہ بات مجھے اور آپ کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لینا چاہیے، ہے یہ بات، اس کے باوجود مضبوط اس کو کرنا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے دنیا کی کتنی بڑی ظالم حکومت کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرعون کی مثال لیجیے آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب اس سے بحث ہوئی، اس کے بعد ایک دن طے ہوا کہ بھئی اس دن مناظرہ ہوگا، مقابلہ ہوگا، اس دن آپ آئیے، پھر ہم اپنے جادوگروں کو بلائیں گے، پھر دیکھیں گے کون جیتتا۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے،
ہزاروں کی تعداد میں جادوگر وہاں پر ان کے مقابلے کے لیے آئے تھے۔ دنیا نے کیا دیکھا؟ دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ جب ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو پھینکا زمین پر، وہ سانپ بن کر دوڑ رہے تھے۔ انسان ہونے کے ناطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تخف، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انک انت الاعلی، جیت تو آپ کی ہوگی۔ آپ اپنی لاٹھی زمین پر پھینک کر تو دیکھیے، اس کے بعد ہم کیا اس کا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو دنیا نے دیکھا کہ جتنے سانپ ہزاروں کی تعداد میں دوڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاٹھی جو انہوں نے زمین پر پھینکی، ایک بڑا اژدہا کی شکل اختیار کر کے ان تمام لاٹھیوں کو اس نے نگل لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں جادوگر ان کے سامنے نہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کی مدد سے۔ تو کیا ہوا؟ فتح کس کی ہوئی؟ یہ دیکھنا تھا۔ تمام کے تمام جادوگر سجدے میں پڑ گئے اور کہا کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، یہ فرعون تو جھوٹا ہے۔ اگر فرعون سچا ہوتا تو آج اس کو جیت ہوتی۔ یہ بتایا کہ فرعون خدا نہیں ہے، بس یہ ایسے ہی ہماری طرح انسان ہے، اصل خدا تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا کام جس نے کیا ہے۔ تو پھر وہ تمام سجدے میں گر گئے۔ وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے آ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا حصہ بن گئے، امتی بن گئے۔ یہ طاقت ہے خدائی طاقت۔ پوری دنیا بھی اگر لڑنے آ رہی ہے تو ہم کو یہ نہیں سمجھنا کہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نقصان نفع کی ذات صرف اللہ، وہی نقصان پہنچا سکتا ہے اور وہی فائدہ پہنچانے کا حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر نہیں۔ یہ عقیدہ اپنے اندر چاہیے، اس کو کہتے ہیں توحید، کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے پہلا ضروری عقیدہ ہے۔ دوسرا ہے رسالت۔ رسالت کہتے ہیں اللہ کے نبی کو ماننا کہ وہ اللہ کی جانب سے نبی ہیں۔ ہم سنتے ہیں عام طور سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ان تمام انبیاء پر یقین رکھنا، اور اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا مہر اور خاتم النبیین ماننا یہ ضروری ہے۔ رسالت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی ماننا، دوسری چیز آخری نبی ماننا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو پھر یہاں سے بغاوت شروع ہو جائے گی، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دو پہلو اللہ نے سورۃ الاحزاب میں صاف لفظوں میں بیان کیا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ بھائی نبوت ابھی باقی ہے۔ اللہ نے صاف الفاظ میں لکھ دیا تھا 1400 سال پہلے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم، کہ محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، مطلب نبیوں کے سلسلے کو روکنے والے ہیں۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو، عربی میں خاتم بولتے ہیں مہر کو۔ مہر کب لگائی جاتی بھائی؟ جب پورا میٹر لکھ لیتے ہیں تو مہر لگا کر اس کو آگے اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو یہی ہے خاتم النبیین کا مطلب کہ اب نبیوں کے سلسلے پر مہر لگ چکی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، کوئی اس کے بعد اللہ نبی پیدا نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کو اچھے سے ہم کو سمجھنا چاہیے۔ رسول کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری پیغمبر ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔
کیونکہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ دین مکمل نہیں ہے، جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے بات صاف کر دی کہ یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں حذف و اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ بھی ختم، اب کوئی نبی دوبارہ پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آئے دن اس دنیا میں طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کل کی اوتار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کس کے من میں جو آیا وہ دعویٰ کر رہا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ سوشل میڈیا کا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کا ذہن خراب کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان ہمارے مسجدوں سے دور ہیں، علماء سے بیزار ہیں، دین کے پھیلانے والے، دین کے مبلغین ہیں، ان سے بیزار ہیں۔ کیوں؟ ان کو جو انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ مسجد سے میل نہیں کھاتی ہے۔ سیدھا ایمان پر حملہ، ایمان پر حملے کا مطلب پھر ہماری کوئی بنیاد نہیں ہے اللہ کے پاس کامیاب ہونے کی، جب ایمان ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم بات سمجھیں اور اپنے ساتھیوں کو، گھر والوں کو سمجھائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ماننے کے ساتھ ساتھ آخری رسول ماننا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ۔ کوئی رسول مانے اور آخری رسول نہ مانے تو پھر وہ بغاوت کر رہا ہے رب العالمین سے، جس کا انجام بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اشکال عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن پھر آپ ہی تو کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ایک بہت اچھالا جاتا ہے، بھئی آپ کہہ رہے ہیں اور آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو یہاں پر بنیادی بات سمجھیے آپ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ ولادت اور نزول میں فرق ہے۔ ولادت کہتے ہیں پیدا ہونے کو، نزول کہتے ہیں کسی چیز کے اترنے کو، جیسے قرآن کا نزول ہوا، ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے ہوگا قیامت کے قریب۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، وہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہیں، وہ آئیں گے خاص مقصد کے لیے، وہ ہوگا دنیا میں الہی نظام قائم کرنا۔ وہ نظام قائم ہونے کے بعد پھر اللہ ان کو اپنے پاس بلا لے گا۔ وہ آ کر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، وہ تو پہلے سے نبی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ پہلے اللہ کے نبی، اللہ نے اٹھا لیا تھا آسمان پر ان کو حکمت کے خاطر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ولادت نہیں ہوگی۔ یہ کنفیوژن ہوتا ہے، اسی لیے بات کو ہم سمجھنا چاہیے۔ وہ آ کر نبوت کا دعویٰ بالکل بھی نہیں کریں گے، پہلے سے وہ نبی ہیں، نبی پھر آ کر نبوت کا دعویٰ کیوں کرے گا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، لیکن جو صاف ذہن ہوتے ہیں، جن کو نہیں پتہ ہوتا ہے، ان کے سامنے اس طرح کی بات بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ بات اپنے ذہنوں میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ آخری بات جو عقیدے کے تعلق سے ہے، اسلام کے جو 3 بنیادی عقائد ہم نے بیان کیے، توحید، دوسرا ہے رسالت، تیسرا ہے آخرت۔ آخرت کا مطلب موت کے بعد کی زندگی، قبر، حشر، قیامت کا دن، اس کے بعد اعمال کے تولے جانے کے بعد جنت اور جہنم کا یقین رکھنا، یہ بھی ایمان کا جز ہے، عقیدے کا جز ہے۔ اگر کوئی توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، لیکن آخرت کا انکار کرتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ایمان مکمل۔
کیونکہ ایک لاجک سمجھیے اس کے اندر، جب آدمی کے سامنے کسی چیز کے نتائج ہوں گے، ریزلٹس ہوں گے کہ بھئی میں یہ کرے گا تو یہ ہوگا، جب آدمی کے سامنے کسی چیز کا رزلٹ ہوگا نا، نتیجہ ہوگا کہ یہ کرنے پر یہ ملے گا، تو تبھی آدمی کام کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر بھائی لوگ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ روپیہ پیسہ حاصل ہو جائے، کچھ اپنا عیش و آرام میں ہم رہیں، جو ہماری ضروریات پوری کرتے رہیں۔ جاب کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، مکان چلا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی کو امید ہوتی ہے بھائی ہم یہ کریں گے تو ہم کو اتنا اماؤنٹ مل جائے گا، ہم اپنی ضروریات اس سے پوری کر سکتے ہیں۔ بغیر فائدے کے آدمی کوئی کام نہیں کرتا، جب تک نتیجہ آدمی کے سامنے ہوتا ہے آدمی اس میں لگا رہتا ہے۔ تو پھر اگر ہم اپنے عقیدے سے آخرت کو نکال دیں گے نا، تو دنیا کے اندر اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کا ہر حکم مان رہے ہیں، سوال ہے بھائی کیوں مانیں؟ کیوں نماز پڑھیں ہم؟ کیوں صدقہ کریں؟ فرمایا گیا کہ جو اللہ کے احکامات پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اللہ کے احکامات پر نہیں چلے گا، نافرمانی خدا کی کرے گا، اپنی منمانی چلائے گا، اس کا راستہ جہنم کی۔ جب یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی نا، تو پھر عقل مندی اس میں ہے کہ ہم کو کس میں جانا ہے، راستے کا اختیار کرنا۔ اگر آخرت کو ہم عقیدے سے نکال دیں تو پھر دنیا میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بیکار کہلائیں گے۔ دنیا میں جو دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ کی طرف بلانا جو چل رہا ہے، تعلیم و تعلم ہو رہا ہے، درس و تدریس ہو رہا ہے، امامت و خطابت، جو بھی چیزیں ہو رہی ہے، اگر آخرت کے عقیدے کو ہٹا دیا جائے تمام کام ہمارے بیکار کہلائیں گے۔ تو اسی لیے آخرت کا عقیدہ بہت ہی ضروری ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے۔ پہلی چیز ہے توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے صرف اللہ کے کہنے سے، لا شریک لا، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری بات رسالت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ماننا، اور دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا، یہ ضروری ہے۔ تیسری بات مرنے کے بعد کی زندگی پر قبر و حشر، جنت اور جہنم کے برحق ہونے کا یقین کرنا، اس کا نام ہے آخرت۔ یہ 3 جب تک بنیادی عقیدے انسان کے اندر نہیں آئیں گے تب تک وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ہمارا جو دین کھڑا ہے اپنے عقیدے پر کھڑا ہے۔ عقیدے میں گڑبڑی کا مطلب دین کی عمارت منہدم، دین کی عمارت گئی، ایمان کی عمارت گئی۔ پورا ہمارا ایمان جو کھڑا ہے عقیدے پر، عقیدے میں جھول آ گیا تو پھر یہ خطرے کی بات ہے۔ آج یہی چیز دشمنان اسلام نے پرکھی ہے اور دیکھا ہے کہ بھائی ہم میدان میں تو ان سے نہیں جیت سک رہے ہیں، 1400 سال کی تاریخ ہے، نہیں جیت سک رہے، ہم ان کو فکری اعتبار سے ہرائیں گے، فکری اعتبار سے ہرائیں گے۔ کبھی قادیانیت کا فتنہ، کبھی گوہر شاہی کا فتنہ، کبھی مہدویت کا فتنہ، کبھی شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ یہ فتنے رکنے والے نہیں ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے۔ ایمان والے کی ذمہ داری ہے صحیح عقیدے کے ساتھ قائم رہے، اور اس طرح کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو فوراً دین کے علماء سے رجوع کرے، تب جا کر ہمارا ایمان محفوظ ہوگا۔ جب تک عوام کا تعلق علماء سے نہیں ہوگا تو تب تک ہمارے عقیدے میں مضبوطی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی خرابی فوراً آتی ہے، فوراً رجوع کرنا ہے اپنے کو، امام صاحب سے ہو، عالم صاحب سے، مولوی صاحب سے ہو۔ یہ کنیکشن جب تک رہے گا نا، کوئی ہم کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ کنیکشن ختم ہو جائے گا تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے اپنے عقیدے پر قائم رہنا، کیونکہ وہ لاجکلی جو بات کرتے ہیں نا، بات سمجھ میں آتی ہو، لیکن اگر اس کو ایمان سے جوڑ کر کریں گے تو پوری خلاف بات نظر آئے گی۔ اسی لیے ہماری گزارش ہے کہ خاص کر ہمارے جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، تو سوشل میڈیا سے فتنے چل رہے ہیں، تو آپ اس طرح کی جب بات دیکھیں اپنے ایمان کے خلاف
یا کچھ آپ کو بات میں کنفیوژن ہو رہا ہے تو فوراً اپنے ائمہ سے، اپنے علماء سے رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں کہی گئی ہے، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات سنت نہیں پڑھو، سنت پڑھو۔